ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. وأحسن منك لم تلقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ وارض فرماتے ہیں لم یات نظیرک فی نظر مثل تنشد پیدا جانا. محبت سے بولیں یا رسول اللہ. مجھ سے پہلے ایک جاندار مدلل خطاب آپ نے سماعت فرمایا. مفتی صاحب کو خیر آپ تو اتنا نہیں سمجھتے ہیں جتنا ہم علماء سمجھتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ ہماری جماعت کے لیے اہل سنت والجماعت سنیوں کے لیے کتنا بڑا سرمایہ اس وقت مفتی شہزاد عالم صاحب ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل بہت اچھے. ایسا ہی نہیں ہے. ہاں سوشل میڈیا ہو یا کوئی بھی ایرا غیرہ جو اپنا سر اٹھا کر کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اللیگل، ہر میدان میں آپ یوٹیوب پہ دیکھنا، ہر میدان میں جہاں پر کسی کا کوئی جواب نہ آیا ہو وہاں پہ ہماری جو مفتی صاحب تقریر کر کے گئے ہیں وہاں پہ مفتی شہزاد صاحب عالم کا جواب ضرور آتا ہے. بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ کا جو مدرسہ ہے الجامعۃ الرضا اس کے ماشاءاللہ مفتی بھی ہیں اور مدرس بھی ہیں، ماہر مدرس ہیں، اور پوری دنیا میں تقریریں کر رہے ہیں اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کا پرچار فرما رہے ہیں. لوگوں کی دھمکیاں بھی آتی ہیں، فون پہ لوگ طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. یوں تو عام طور سے لوگ باتیں کرتے ہی رہتے ہیں علماء کے بارے میں کہ آپ نے یہ غلط بولا، یہ غلط کیا، یہ غلط بولا. تمام تر باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن مفتی صاحب اس کے باوجود بھی کسی فون پر ذاتی طور پہ کبھی غصہ نہیں ہوئے، لیکن مسلک اعلیٰ حضرت پہ جب کسی نے زبان کھولی تو تیور بدل کے میدان میں آ کے کھڑے ہو. حضور تاج الشریعہ کے خلیفہ بھی ہیں. میں یوں عرض کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب کو ہلکے میں مت لینا، ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں مفتی صاحب کو ہلکے میں مت لینا. غلام مصطفیٰ جیسے لاکھوں آدمی آج بھی ان کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہے. یہ تو اس بچے کی محبت ہے. تو ایک فیصل ہمارے بھائی ہیں، ان کی محبت تھی جو مفتی صاحب یہاں آ گئے، اور انہی کی محبت ہے جو سارے لوگ آ گئے. قسمت پہ ناز کریے گا کہ ان کی زیارت آپ نے کر لی، ورنہ آج تک تو ہم بھی ترس رہے تھے کہ حضرت کی زیارت ہو جائے. ہے نہیں؟ ہاں اللہ تعالیٰ ایسے عالموں کی زیارت کروائے، انہی کے وسیلے سے پریشانیاں دور فرمائے. مجھے فیصل بھائی نے بہت سارے موضوع دیے ہیں بات کرنے کے لیے کہ آپ شادی پہ بات کریں، ماں باپ کی محنت اور مشقت پر بات کریں، بے حیائی بے شرمی پہ بات کریں، اور یہ جو آج کل ایک چل رہا ہے جو ہاں بھگوا لب ٹرک جو چل رہا ہے اس پہ آپ بات کریں. تو میں نے کہا کہ ان سارے معاملات پہ اگر بات کی جائے تو تقریر بڑی لمبی ہو سکتی ہے، اور عام طور سے تقریریں لمبی ہو جاتی ہیں. تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر بات کرتے کرتے موڈ بن گیا تقریر کا برداشت کر لیں گے، بیٹھے رہیں گے بھائی. پرویز بھائی کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے. آپ اس وقت انجن ہیں، آپ چلا رہے ہیں یہ ساری گاڑی، آپ دولہا بنیں گے صبح. اللہ تعالیٰ آپ کے سہرے میں برکت رکھے، اور حضرت فاطمہ زہرا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ و رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا خاص صدقہ آپ کو عطا فرمائے. آپ نے اتنا بڑا کام کیا، علماء کو بلایا، معتبر علماء، مفتی شہزاد عالم صاحب جیسے مفتی کو آپ نے بلایا، اور آپ نے اس دھپل پور جیسے چھوٹے گاؤں میں ان کی تقریر کروائی. ان کی تقریروں کا اثر دیکھنا ہو تو کبھی یوٹیوب پہ دیکھنا، 1 لاکھ کا مجمع ہاتھ کھڑے کر کے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے اور مسلک کے اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنے کے لیے اور اس کی استقامت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے. اور مفتی
مفتی شہزاد صاحب قبلہ مدث علی جب حیدرآباد گئے تھے، مناظرے کا جب چیلنج ہوا تھا کہ ہمیں مناظرہ کرنا ہے، بدعقیدوں نے کہا تھا کہ تمہاری جماعت میں کوئی مفتی نہیں ہے جو ہماری جماعت کے مفتیوں کو آ کر کے جواب دے سکے۔ اس وقت محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ مدث علی نے فون اٹھا کے کہا تھا کہ میں تو معذور ہوں، عدالت کے عالم میں بستر پہ پڑا ہوں، اگر ہو سکے تو حیدرآباد کی زمین پہ جا کر مسلک اعلیٰ حضرت کی صداقت اور اس کے بارے میں سچا خطاب فرما کے آؤ۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ مفتی صاحب گئے تھے، جو بابی دیوبندی کا مفتی بحیثیت مناظر آیا تھا، توبہ کیا اور مسلک اعلیٰ حضرت کا پٹا تو یہ سرمایہ ہے ہمارے پاس جو ابھی آپ نے زیارت کی۔ میں اپنے معتبر علماء سے بغض نہیں رکھتا، وہ ان پیچھے ہیں، میں تقریر کر رہا ہوں، ان کی شان بیان کر رہا ہوں۔ میں سنی علماء جو معتبر ہیں ان سے بغض نہیں رکھتا، میرا بغض ان کے لیے ہے جو میرے مسلک اعلیٰ حضرت پہ مضبوطی سے قائم نہیں ہے، جو سنیت کو دھوکہ دیتے ہیں، سنی بن کر کے وہابی دیوبندی میں جو آنا جانا کرتے ہیں، کھانا پینا کرتے ہیں، دوستیاں کرتے ہیں۔ ہمارا ان سے تھوڑا سا تعلق خراب ہے، ہم ان سے یہ بات بمانگے تو ہم کہنا بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا آپ کا کوئی آپسی جھگڑا نہیں، کوئی زمین جائیداد کے تعلق اور معاملہ نہیں، ہمارا معاملہ ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کا معاملہ ہے، ہمارا تعلق ہے تو نبی کی محبت کا تعلق ہے۔ تم اگر سچے نبی کے وفادار بن جاؤ، ایک غلام مصطفیٰ نہیں، سینکڑوں غلام مصطفیٰ آپ کے دروازے کے غلام۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ واحدی، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں مضبوطی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہنا ہے۔ جی کس پہ قائم رہنا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت۔ بولیے کس پہ قائم رہنا ہے؟ آج تم دیکھ رہے ہو کتنے فتنے چلے، میں آپ کو سمجھاؤں ہلکے ہلکے، انشاءاللہ کوشش بھی کروں گا جو فیصل بھائی نے کہا ان باتوں پہ تھوڑا تھوڑا چرچا ہو جائے۔ کتنے فتنے چلے، ابھی رافضیوں کا فتنہ، نیم رات امام حسین کا نام لے کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دینے والا فتنہ، وہ فاروق اعظم جس نے آدھی دنیا پہ حکومت کی، امام حسین کا نام لے کے فاروق اعظم کو گالی دینے والا فتنہ، حضرت فاطمہ زہرا کو بیچ میں لا کر حضرت صدیق اکبر کو چور کہنے والا فتنہ۔ تم بتاؤ صدیق اکبر کو تم چور مانتے ہو؟ فاروق اعظم کو غدار مانتے ہو؟ اب یہ ایسے فتنے اور یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کبھی امام حسین کا نام، کبھی امام حسن کا نام، کبھی حضرت فاطمہ زہرا کا نام، کبھی حضرت علی کا نام لے کر کے یہ صدیق کو گالی دیتے ہیں، فاروق اعظم کو گالی دے رہے ہیں، عبداللہ ابن عفان کو گالی دیتے ہیں، حضرت زبیر کو گالی دیتے ہیں۔ مجھے بتاؤ اگر یہ صحابہ یہ آپس میں اگر غدار ہو جائیں گے تو پھر وفادار کون رہے گا، نبی کا عاشق کون رہے گا؟ اگر یہ شریعت سے بھٹک جائیں گے تو بتاؤ شرع کون رہے گا؟ اگر یہ مصطفیٰ کے خاندان سے غداری کر جائیں گے تو بتاؤ وفا کون کرے گا؟ اس لیے آج کے دور میں اگر وہابیت سے بچنا ہے، اگر رافضیت سے بچنا ہے، اگر شیعت سے بچنا ہے اور تمام فرقے ہائے باطلہ سے
سے بچنا ہے تو ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کو چلنا ہے۔ اگر ان تمام فتنوں سے بچنا ہے، ان تمام فتنوں سے اگر بچنا ہے تو ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت پہ چلنا ہے۔ کس پہ چلنا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کس پہ چلیں گے آپ؟ مسلک اعلیٰ حضرت۔ مسلک اعلیٰ حضرت اس دور کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اب میں مجمع اس قابل نہیں ہے کہ تمام لوگوں کی باتیں